السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین۔ جی، لیسن نمبر ہمارا 19 ہے، اس کا پارٹ سیکنڈ ہم پڑھیں گے آج۔ تو لفظی ترجمہ پہلے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب۔ آیت نمبر 126 سے سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا اسے، بلدن شہر، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، قال فرمایا، ومن اور جس نے، کفر کفر کیا، فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر، اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اسے، الی طرف، عذابی عذاب، الناری آگ کے، وبئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ، وَإِذْ اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم ابراہیم، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، واسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لکا اپنے لیے، وارنا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب اور مہربان ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور مبعوث فرما، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول کو، منہم ان ہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیات تیری، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا۔ اس کے الفاظ کی وضاحت بھی اس دن ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف تشریح انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اب ایک دفعہ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا
بلدن آمینہ ورزق اہلہ من الثمرات من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التواب ہاں جی توبہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے، التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم صحیح طریقے سے دیکھیں نا، رسولن پیچھے سے رسولن منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ٹھیک ہے جی، اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ بھی دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے کہا جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور انہیں پاک کرے، إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں یہاں سے منصب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو اہم تھے حصے، ایک دو بیٹے تھے۔ کون کون سے تھے؟ ایک یعقوب علیہ السلام جو کہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسماعیل، اصل تو دو ہے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو کون سا حصہ آباد کروایا؟ بیت اللہ کا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ کس علاقے میں جا کر آباد کیا اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو اسماعیل کو مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، وہاں پر آباد کیا۔ پھر جو اسحاق تھے ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ان سے باقی بنی اسرائیل، انہی کا لقب تھا اسرائیل، تو ان سے ساری بنی اسرائیل ان کے انبیاء آئے۔ اب نبوت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور بنو اسماعیل میں نبوت جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ تذکرہ کیا۔ پیچھے آپ نے سارا پڑھ لیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی، اور وہ ہر آزمائش میں پورے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی، لیکن افسوس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں انہوں نے آنکھ کھولی اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا گہوارہ بنایا تھا اور جس کے لیے دعائیں کی تھی، محنتیں کی تھی، کوششیں کی تھی، قربانیاں کی تھی، جس گھر کو آباد کیا تھا، اسی گھر کے اندر لا کر غیر کے جو ہے نا مجسمے سجا دیے، ان کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پیچھے بیک گراؤنڈ سارا بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر کو کس طریقے سے تعمیر کیا۔ پیچھے آپ نے پڑھا، مزید آگے سلسلہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو اتنا قبول فرمایا کہ ان کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھڑے ہونے کی مقام کو کیا بنا دیا؟ مصلی بنا دیا، کہ جہاں جہاں انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں، جہاں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادتیں کی ہیں، جس جس جگہ پر قیام کیا ہے، اس ساری جگہ کو کیا بنائیں؟ مسلمان اپنائیں۔ ان کی سنت کو، کون سی سنت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی قربانی کرنا۔ اس کی سنت کو رہتی دنیا تک کے لیے رکھ دیا، اور انہوں نے تو اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ تو امت مسلمہ کے لیے بھی یہ انبیاء کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا۔ تو یہاں پر اسی کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل غیر آباد جگہ تھی، کوئی ہوٹل نہیں تھا، کوئی سرائے نہیں تھا، کسی قسم کے کوئی جھونپڑیاں بھی نہیں لگی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، جہاں چھوڑ کر گئے تھے اپنی بیوی کو، تو کس نے حفاظت کی تھی وہاں پر؟ بیوی پریشان ہوئی نا کہ اے سیدی، کس کے حکم پر ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ بادشاہ کی بیٹی یا بادشاہ کی کنیز تھی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، سارہ کو دی تھی نا انہوں نے، تو سارہ نے ان کو اپنے خاوند کو دے دیا اور ان سے نکاح ہو کر لیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو وہ محل کو چھوڑ کر آئی، ایک دن تانا نہیں دیا کہ ابراہیم تو نے یہ کیا کیا؟ کہاں میں محلوں میں پلنے والی، اور کہاں لا کر مجھے اس جگہ پر آباد کر دیے میرے بچے سمیت؟ تجھ سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟ آج کی اگر کوئی بیوی ہوتی کیا کہتی؟ سوچے نا اپنے آپ کو، ہم صرف الفاظ پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک دن بھی بچے کے ذہن میں زہر نہیں ڈالا کہ تیرا باپ تو ایسے ہے، تیرے باپ نے تو یہ کیا۔ آج یہی مائیں بھرتی ہیں نا زہر تمہاری جگہ۔ میں تمہیں بتاؤں، جب میں آئی تھی تیری دادی نے یہ کیا تھا، تیری فلاں پھوپھی نے یہ کیا تھا، تیری چاچی نے یہ کیا تھا۔ یہی زہر ہے نا جو گھولتے رہتے ہیں بچوں کو ذہنوں میں، معصوم ذہن ان کو خراب کر دیتے ہیں، زہر بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو دیکھیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. باپ نے کہا نا میں نے گلے پہ چھری پھیر دینی ہے, تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان کہ بچپن میں ہمیں دیا ہی کیا ہے, کبھی آپ نے ہمیں پیار دیا بھی ہے, کبھی ہمیں کھانے کو کچھ لا کے دیا بھی ہے, ہمیں تو آپ جھاڑی میں چھوڑ کر وہاں پہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ بچے کے ذہن میں زہر نہیں ڈالا تھا ماں نے, محبت ڈالی تھی, حالانکہ خود وہ نعمتوں میں پلی ہوئی اور خاتون تھی. تو بچے کو کیا سکھایا جب چھوڑ کے جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام, تو کیا کہا کہ اے سیدی کہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں یہاں پر چھوڑ کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, پیچھے مڑ کر صرف دیکھا, کچھ نہیں کہا. تو کیا کہا کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو کہا ہے, تو اشارہ کیا. تو پھر وہ خاتون کا ایمان دیکھیں, کہتے ہیں تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے رب کے حکم پہ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ابراہیم تب ہمیں ہمارا رب ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ صفا مروہ کی سعی, کتنی دفعہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, کیسے وہ دوڑی بچے کی پیاس کی وجہ سے, بچہ بلبلاتا رہا, کو ہمارے جیسی ہوتی تو کوسنے دیتی, ایسے ہی تھا نا, برا کہنا شروع کر دیتی, ساس کو, سسر کو, میکے والوں کو, خامند کو, سسرال والوں کو, سب کو برا بھلا. بالکل بھی نہیں. اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے بھاگی صفا کی طرف, مروہ کی طرف, اور بھاگ کر کیا کیا, اپنے بچے کی کوشش میں لگ گئیں. اس سے ہم سب عورتوں کے لیے بہت سبق ملتے ہیں کہ جب بھی حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی لان تان شکوے گلے شکوے نہیں کرنے, بلکہ آگے کی سوچنی ہے میں کیا کر سکتی ہوں, میں کس طریقے سے اس تکلیف کو دور کر سکتی ہوں, اس مصیبت سے کیسے میں چھٹکارا پا سکتی ہوں. اور ہمارے ہاں تبصروں کے علاوہ کام کوئی نہیں ہوتا, لان تان کرنے کے علاوہ ہماری خواتین کو اور کوئی کام ہی نہیں آتا. اچھا فلاں ایسے نہ کرتا نا, فلاں ایسے نہ ہوتا, تو فلاں یوں نہ کرتا, وہ تو ہے ہی ایسا, وہ تو فلانی ایسی, وہ تو ایسی, ایسے شروع کرتے ہیں نا ہم اپنے کام. تو اب دیکھیں یہاں پر عورت کی کہانی ہے, بیٹی کو, بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا ان کا کہ وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. سب جو چکر پورے ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام جو رو رہے تھے بلک کر, تو جب اتنی قربانی دیں گے تبھی مدد آئے گی کہ منہ سے ہم اپنے غلط الفاظ نکالتے رہیں, صبر نام کی ہمارے اندر کوئی چیز نہ ہو, کبھی کس کو تانے دیں, کبھی کس کو کوسنے دیں, اور کہیں اللہ تعالیٰ کی مددیں آ جائیں. ایسے مددیں تو نہیں آتی جب تک کہ قربانیاں دیتے. ہاجرہ جیسی قربانی نہ دیں. صحیح دیکھیں, صفا مروہ کی صحیح کی, پھر اللہ نے آسانی پیدا کی نا, پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم کو کھولا, اس میں ایسا اللہ نے تاثیر رکھی جو اس کو پیے گا نا اس سے بھوک بھی ختم ہو جائے گی, پیاس بھی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور جو جس مقصد کے لیے پیے گا وہ مقصد بھی پورا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اس پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر دیکھیں اللہ کے حکم سے وہ پھر آئے. ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے تھے, پھر واپس آئے, اور آ کر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کرو. تو وہ اوپر ایسے ٹیلا سا بنا ہوا تھا, ایک ابھار سا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام آئے, اور اسماعیل بڑے ہو چکے تھے علیہ السلام. تو انہوں نے باپ کو لا کر, دونوں نے مل کر گارا شارا بنایا, اور باپ کو لا کر گارا پکڑاتے جاتے, پتھر پکڑاتے جاتے. تو والد جو ہے وہ ایسے ایسے کر کے پتھر جو ہے وہ بنیادیں بلند کرتے رہے. ٹھیک ہے, پھر جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس گھر کو آباد کر دے اور اس کے رہنے والوں کو پھل دے. نظر نہیں آتا کچھ بھی, ہر جگہ صحرا ہی صحرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی دعا کو قبول کیا. دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ قربانیاں دینے کے بعد. ہم کہتے ہیں ہم کریں کچھ نہ, قربانی کچھ نہ کریں, ہماری کسی چیز میں کوئی کمی نہ آئے, نہ ہمارے کھانے میں کمی آئے, نہ ہماری نیند میں کمی آئے, نہ ہماری کسی قسم کی لگژری میں کوئی کمی آئے, لیکن ہم پر اللہ کے انعام ہوتے رہیں. تو انعامات ایسے تھوڑے ہوں گے. انعامات کب ملتے ہیں؟ قربانیاں دینے کے بعد ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا, اے میرے رب, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب اس گھر کو امن والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائیں, یہ شہر امن کا گہوارہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وادی غیر ذی زرعٍ, غیر کھیتی والی جگہ تھی, اس کے ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل اور فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی دی جسے دیکھ کر انسان حیرت اور تعجب میں ڈوب جاتا ہے. ایسا کہ نہیں, وہاں پر اگتے ہیں اتنے پھل, لیکن دنیا کا کوئی پھل نہیں جو وہاں پہ نہ ملتا ہو.
جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے وہاں کے اللہ نے جنہوں کو زیارت کروائی ہے عمرہ یا حج کے لیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے سنا، ان کے جاننے والے گئے ہوں گے، بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ دنیا کا ہر پھل وہاں پر موجود ہوتا ہے، ہر چیز وہاں پر میسر ہوتی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ نے قبول فرمایا اور کیا کہا کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کہا کہ اللہ جو اس میں جو تجھ پر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اے اللہ اس کو تو رزق دینا، پھلوں کا رزق۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم جس نے کفر کیا اسے بھی میں فائدہ دوں گا، کہ کافروں کو بھوکا نہیں ماروں گا، کفر کرنے والوں کو بھی میں فائدہ دوں گا، لیکن ان کا فائدہ کتنا ہوگا؟ قلیلا، تھوڑا، کیونکہ ان کا فائدہ دنیا تک رہے گا۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پوری آخرت ایک سمندر کے طرح ہے اور دنیا سمندر پہ لگنے والا، آپ نے اگر انگلی ڈبوئی ہے نا تو اس انگلی کو جو قطرہ لگا ہے نا وہ یہ دنیا ہے، باقی سارے کا سارا سمندر آخرت ہے۔ تو یہ قطرہ کتنا ہے، قلیل ہے کہ نہیں؟ تو جتنا یہ قطرہ قلیل ہے اسی طرح سے یہ دنیا بھی قلیل ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کو تھوڑا فائدہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ایسے لوگ کافر جو لوگ ہیں جو ماننے والے نہیں ہوں گے ان کو میں آگ کی طرف دھکیل دوں گا، یعنی کہ ان کو آگ کی طرف مجبور کر دوں گا، کیونکہ عمل نہیں ہوں گے ایسے۔ تو آخرت کا معاملہ تو ایمان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ ہوگا، جس کے پاس یہ ہوگا وہاں کی کرنسی نیک اعمال ہوں گے، یہ یاد رکھیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا، کسی کی کوئی کرنسی، کسی کی کوئی اس علاقے کی کرنسی لے کر جاتے ہیں نا، اگر عمرہ کرنے والے جائیں تو وہاں کا ریال وغیرہ لے کر جائیں گے، تبھی وہاں آپ کو پہ خرید و فروخت ہو سکے گی نا، ایسے ہی ہے نا، جس بھی ملک میں جائیں گے تو اگر جنت میں جانا ہے ارادہ ہے نا، اسی کے لیے تو محنتیں کرتے ہیں، تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے ہیں، تو وہاں کی اگر کرنسی اکٹھی نہیں کی تو وہاں پہ داخلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کرنسی کیا ہے آخرت کی؟ نیک اعمال، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں لائے گا تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو وہ بیت اللہ کی بنیادیں تعمیر کرنے لگے، یعنی کہ بنیادیں شروع سے رکھ دی گئی تھیں۔ بنیادیں جو ہے نا وہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ وہ شہر ہے، وہ یہ جو ہے نا بیت اللہ جو ہے، ان اول بیت وضع للناس، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ مکہ میں ہے۔ وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ آسمان سے دنیا فرشتے اٹھا کر لائے، بیت اللہ کو لا کر زمین پر رکھ دیا، عین اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو بیت عزا بنایا ہے اس کے عین اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، جو اوپر کا بیت اللہ ہے نا اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ دنیا کا بیت اللہ کنہوں نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اوپر کے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو یہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھیں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ قواعد جو ہیں یعنی بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوا بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اب از سر نو اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی، اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اس کے بعد بھی بیت اللہ کئی دفعہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ ختم ہو گیا، منہدم ہو گیا، تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، مگر مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جسے حتیم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی، اور پھر آپ نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کا فیصلہ فرمایا۔
اور اسے اس کے مقام پر اپنے دست مبارک سے رکھا۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اسے ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ اسی عمارت کی مرمت اور تزئین کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کر دے گا، بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لیا، انہوں نے اس کو تعمیر کیا، وہ گھر بھی تعمیر کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلتا ہے نا کام کرتے ہوئے دعا بھی کرنی چاہیے، کہ صرف بیٹھ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک جگہ کے بندہ کہے میں اب دعا کروں گا، ایسے نہیں، چلتے پھرتے بھی دعائیں، کام کرتے ہوئے بھی دعائیں۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ جتنا مرضی ہم فرما برداری کریں تو ایک دل میں آ جاتی ہے نا، بڑا ہم نے کام کر لیا، اب تو ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ، یہی ہوتا ہے نا، اور کوئی کچھ کہہ بھی دے نا، یہ پڑا سارا کچھ میں نے تو اپنی جان کھپا دی، پھر بھی مجھے ہی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ چھوڑ کے چلے جانا، اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ کام بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول بھی فرما لینا، ٹھیک ہے۔ تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال بھی جان رہا ہے، تو اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دینا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی ایک جماعت کو فرما بردار بنانا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھا۔ کون سے طور طریقے؟ کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے حج ادا کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، یہ سارے طور طریقے ہمیں دکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر متوجہ ہو جا، توجہ فرما ہم پر، یا ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ یہ جو انداز ہے نا ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس کے ساتھ عاجزی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر غرور نفس نہیں آتا، میں بڑی چیز، میں نے یہ کر دیا، میں نے یوں کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرا کمال، میں بندے کی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ جب انسان کی نظر اپنے رب کی رضا پر ہو، پھر وہ اس کے لیے کام کرے تو پھر وہ اس کی قبولیت کی دعا بھی کرتا ہے۔ ایک اتنا پیارا جملہ ہے نا، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قطرہ علم کے سمندر سے، علم کا سمندر اگر ہے نا، پورا سمندر علم کا ہے، اس میں سے ایک قطرہ عمل کا وہ افضل ہے۔ کہاں پورا سمندر اور کہاں ایک قطرہ، مقابلہ کرنے خود ہی، سارا سمندر علم کا بھرا ہوا ہے، تو ان میں سے افضل ترین قطرہ کون سا ہے؟ عمل کا۔ ایک عمل کر لیا وہ سارے علم سے۔ پھر اسی طرح سارا سمندر عمل ہے، یعنی اتنا عمل کیا پورے سمندر جتنا، لیکن اس میں سے صرف ایک قطرہ جو اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے نا، وہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ سارے عمل آپ نے اکٹھے کر لیں تو بہترین عمل ایک عمل کون سا؟ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، وہ افضل ہے۔ اور اخلاص کا سمندر اگر ہے، سارا سمندر آپ کے خالص کاموں والا ہے کہ آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیے ہیں، پورا سمندر بھرا، ایک قطرہ قبول کیا گیا، وہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جتنا مرضی خالص ہو کر کام کریں، جب تک وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا تب تک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قبول کر لے، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے۔ سوچیں ذرا، آپ کوئی تحفہ لے کر جائیں اور کوئی آپ سے وہ تحفہ خوشی سے قبول کر لے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور کوئی تحفہ آپ لے کر جائیں اور دوسرا ناک منہ جھڑائے اور آپ کے تحفے کو ایسے رکھ دے، تب آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ سوچیں، یہ سارے ہمارے نامہ اعمال ہمارے رب کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا، غرور نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ہم سے قبول فرما۔ ہم جو کہہ رہے ہیں، کس دل سے کہہ رہے ہیں، کس انداز سے ہم نے کام کیا، اے اللہ تو اسے سننے والا بھی ہے، اس کو جاننے والا بھی ہے، اور اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار ہی بنانا، ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنانا۔
اور ہمیں عبادت کے صحیح طریقے سکھا دے اور ہم سے توبہ قبول کر لے، کیونکہ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم پل پل گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں، تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے توبہ قبول کر لے، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ آخری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اگلا جو آیت ہے نا یہ آخری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ کن میں سے؟ بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں نا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ ان میں کتنے ہزار سال بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، 2-2.5 سال بعد جا کر اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کی نسل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے تھے۔ اس سے یہ بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دعائیں جو ہیں نا وہ فوراً قبول ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ابھی دعا کی ابھی قبول ہو گئی، 1 دفعہ کی 2 دفعہ کی ابھی تک قبول نہیں کی، چھوڑ ہی دیں ہم۔ یہ جلد بازی ہے، حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پوچھنے پر بتایا کہ جو کیا کرتا ہے 1 دفعہ دعا مانگتا ہے 2 دفعہ پھر اس کو ترک کر دیتا ہے، گویا کہ مایوس ہو گیا کہ میں نے بڑی دعا کر لی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پینڈنگ کر دیتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تب اللہ قبول کرتے۔ بعض اوقات وہ قبول ہی نہیں ہوتی، وہ پھر کہاں جاتی ہیں؟ آخرت میں نیکیاں بن کر ملتی ہیں بندے کو۔ تب بندہ کہے گا کاش کہ یہ مجھے دنیا میں کوئی میری دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آخرت میں ساری نیکیاں مل جاتی، تب جتنی کرنسی ہوگی اتنی جنت اعلیٰ خریدی جائے گی نا، اتنی اعلیٰ جنت کے خریدار بنیں گے نا آپ۔ تو تب انسان یہ دعا کرے گا، دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ دعا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، تو یہ آخری دعا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اپنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یہ ہیں 4 کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو یہ کام کرے۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث کا تھوڑی سی تفصیل ہے، وہی حدیث جیسے میں نے پیچھے بیان کی ویسی ہی حدیث ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ذہبی اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ کو جب میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ روشن ہو گیا، اور بصرہ شام کی سرزمین میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام میں ہوگا، اور حدیث میں جس گروہ کے قیامت تک حق پر قائم رہنے کی خبر دی گئی وہ بھی شام میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں بنیادی جو ان کے فرائض تھے وہ کون سے تھے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیات کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی مقصود ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر قرآن کا ترجمہ مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں ہے۔ تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے، تاہم اس کے مطلب اور اس کے مفہوم سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے ہیں اور ان کو تعلیم دے کس چیز کی؟ تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ چوتھا مقصد ہے، انہیں شرک و توہمات کی آلائشوں سے اور اخلاق اور کردار کی کوتاہیوں سے پاک کریں، ٹھیک ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے پاک کر دیں۔ کس چیز سے پاک کریں؟ شرک سے پاک کر دیں، توہم پرستی سے پاک کر دیں، اخلاق کی، کردار کی جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، پستیاں ہیں، ان سے پاک کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تزکیہ نفس کے لیے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ خالی وہی نہیں ہے کہ انسان صرف قرآن کی تلاوت کرے، تو حق کا تلاوہ جو ہے وہ 5 بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سے اس کے الفاظ کو بھی سمجھنا، پہلے تلاوت کرنا، تجوید کو سیکھنا، ٹھیک ہے، پھر اس کے ترجمے کو سیکھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کو پھر دوسروں تک پہنچانا، اس کو حفظ کرنا بھی اس کے حقوق میں سے ہے، ٹھیک ہے، حفظ القرآن، قرآن کا حفظ کرنا یہ بھی حق کا تلاوہ میں ہے، قرآن کے تلاوت، قرآن کی جو حقوق ہے نا ان میں سے یہ شامل ہے سارا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک۔ انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ بے شک تو ہی غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ تو غالب کون ہے؟ اللہ کی ہستی تو تھام لے، اللہ کی ہستی کو اگر غالب رہنا چاہتے ہیں، مطلب کیا، دنیا میں پست نہیں ہونا چاہتے، قرآن کو پکڑ لیں، کیونکہ قرآن کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے تو ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسی مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الاقوام ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہی قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہتے ہیں دنیا میں عزت کی زندگی، غلبہ چاہتے ہیں تو قرآن کو تھامیں، کیونکہ اللہ غالب ہے تو اپنے ساتھ جڑنے والے سب کو غالب کر دیتا ہے، اور حکیم خوب حکمتوں والا ہی ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ہم عاجز ہیں، ناقص عقل ہے ہماری، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی حکمتوں کو، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کیا کریں، جو بھی تبدیلیاں آئیں ان کو قبول کیا کریں، ٹھیک ہے، خوش دلی سے۔ تبصرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ توجہ دیں اپنے اعمال پر، تاکہ یہ اعمال ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ